السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج چوہان صاحب سے ہم نے 3 بہت اہم ٹاپکس کے اوپر بات چیت کرنی ہے. سب سے پہلے یہ کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی اور اس پوری جنگ کے دوران بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہا. پھر پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، بھارت نے پاکستان میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، لیکن عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہا. پھر ابھی نے قطر کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہا. پھر پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہوئی، ہمارے جوان شہید ہوئے اور عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس پر بھی خاموش رہا. لیکن ابھی کوئی 92 سال کی اینابیل گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان کی سابقہ ساس ہیں، ان کے لیے عمران خان نے کوئی بہت بڑا وہ فیاض چوہان صاحب کی زبان میں کھوتے جتنا ایک ٹویٹ لکھ دیا ہے. تو ہم ایک تو یہ فیاض بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اینابیل گولڈ سمتھ ہے یہ کیوں اتنی اہم تھی، اور پاکستان کے جوان اور ہمارے بچے اور جو ایران کے مسلمان ہیں ان کی جانوں کی اتنی ویلیو کیوں نہیں تھی کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان پر بول نہیں سکا. اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک تاترا اچکزئی کہ محمود اچکزئی جو کہ ماضی میں خود پاکستان کے خلاف خدناس نکالتے تھے، اب چونکہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پاکستان کے خلاف خدناس نکالنے کے لیے آگے کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. اور تیسرا ہمارا اہم ٹاپک ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے متعلق، کیونکہ انہوں نے پچھلے 6 دنوں میں 6 انقلابی اقدام اٹھائے ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے صنم جاوید کے لیے آواز بلند کی. اس کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا پولیس سے جو گاڑیاں تھیں وہ واپس لیں. اس کے بعد انہوں نے چپل 804 والی وہ اپنے لیے تیار کروائی. اب وہ عمران خان کا جو فریم ہے اس کو صاف کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ حکومت کے تلے کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ عمران خان سے مجھے بات کرنے دیں، اور کسی سرکاری میٹنگ میں شرکت نہیں کر رہے. تو یہ 6 انقلابی اقدامات سے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کیسے آئے گی یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. تو فیاض بھائی آج تمہید تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اینابیل گولڈ سمتھ، اس کے اوپر سب سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے. تو ذرا عوام کو بتائیں کہ اس خاتون میں اتنی کیا اہمیت ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے شہداء، ہمارے بچے، ان کے اوپر بات نہیں ہوتی اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اینابیل گولڈ سمتھ جو ہے نا، اس کے حق میں بات کرنا، اس کی یاد میں بات کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کا اس دنیا سے جانے پہ اظہار افسوس کرنا، اس کے ڈالرز ملتے ہیں، اس پہ سپورٹ ملتی ہے، اس پہ اپریسیشن ملتی ہے عالمی طاقتوں کی، اس میں بک اپ کیا جاتا ہے، پش اپ کیا جاتا ہے عالمی سہولی طاقتوں کی طرف سے، کیونکہ جو عالمی پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ہے وہ 4 یا 5 یا 6 خاندانوں کے پلر کے اوپر کھڑا ہے. 5، 6 یا 7 خاندان ہیں جو ایک پلر کے طور پہ اس کو جناب سہارا دیے ہوئے ہیں، اس پورے عالمی صہیونی جناب آپ کے نیٹ ورک کو، جس پہ سر پہ ایک ناجائز ریاست 1948 سے لے کے اب تک پاکستان دنیا میں اور دنیا اسلام میں اور اقوام عالم میں وہ جناب موجود ہے. اب اس کو خوش کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ جناب آپ کا بیان آئے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جبران الیاس کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ وہ وہاں کا امریکی شہری ہے، وہ CIA کا اہلکار ہے، ٹھیک ہے جی، جس نے یہ لکھنا تھا. اور پھر علیمہ باجی اور بانی تحریک انصاف کا قیدی نمبر 420 کی بھی مجبوری تھی کہ اس کے اوپر رسپانس نہ دیتے. تو وہ ٹائمز آف سے لے کے جو 150 سے زائد آرٹیکل، تقریباً 200 آرٹیکل پچھلے 2.5 سالوں میں اس کے حق میں لکھے جا چکے ہیں، تو اس کا قرض ادا نہیں ہوتا تھا، اس کی احسان مندی ادا نہیں ہوتی تھی. تو اس وجہ سے فوری طور پر ہر 2 طرف کی مجبوریاں تھیں، جبران الیاس سے لے کے قیدی نمبر 420 تک. تو انہوں نے اس کے اوپر فوراً رسپانس دے دیا، اور آگے سے اظہار کیا کیا، ارادہ اور اعادہ، کہ کاش میں جیل سے باہر ہوتا تو میں شریک ہوتا جناب جنازے پہ. یار پیو دے جنازے تے تو نہیں گیا، ماں دے جنازے تے جدے سر تے تو پوری دنیا نو بدھو تے پھدو لایا ہے نا، شوکت خانم ہسپتال کے نام پہ، تم اس کی جنازے پہ نہیں گئے. نعیم الحق کے جنازے پہ نہیں گئے جو تمہارا قریبی دوست. تم نصرت فتح علی خان کے جنازے پہ نہیں آئے جس کے سر پہ تم نے 92 کے ورلڈ کپ کے بعد پاپولیرٹی اور شوکت خانم کی جناب فنڈنگ کی. یہ بات سن لیں. تم دلدار پرویز بھٹی جو اس کا دوست ہوتا تھا 90s کے مڈ تک، پاکستان کے بڑا مشہور سٹیج اداکار سے لے کے جناب کمپیئر، اس کی ڈیتھ پہ تم نہیں آئے.
تم ایک لمبی فہرست ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جناب تم ایز وزیر اعظم تمہارے اوپر آبلیگیشن تھی کہ تم جاؤ, تم نہیں گئے. ارشد شریف جس کے سر کے اوپر تم نے آج تک اپنی پوری پچھلے 3 سال کی 3.5 سال کی نقدہ کوکا کی تحریک کو اٹھایا ہوا ہے, اور جتنے وہ بغیرت اور غلیظ اور الو کے پٹھے اینکر یوٹیوبر عمران ریاض سے لے کے اور عادل راجہ سے لے کے یہ سارے جو اس کے اوپر ڈالروں کی لاکھوں کروڑوں ڈالروں کی کمائی کر رہے ہیں, وہ اور تم اس کی جنازے پہ نہیں گئے, تم نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا. تو یار تینی یاد بڑی آ رہی ہے انابل جنا جڑی تیری سابقہ ساس ہے اس کے لیے تو بڑا پھڑک رہا ہے. اچھا فیاض، ایک جو زیک گولڈ سمتھ ہے وہ لنڈن میں سب سے بڑا اس کا سپورٹر مانا جاتا ہے، اور اس نے اس ٹویٹ کے بعد پھر بڑا محبت کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ واہ عمران خان تم چھا. تو اس نے تو کہنا تھا بھائی جان، اور اسی کے اوپر اسی کے کہنے پہ تو آج تک اس کے خلاف اس نے سٹیٹمنٹ نہیں دی جب سے گرفتار ہوا ہے. اچھا میں ایک جب سے گرفتار ہوا ہے آپ نے جتنے وقوعے گنوائے نا، ایران، قطر، پاکستان، انڈیا، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی آپ گنوا رہے ہیں، غزہ کے اوپر پچھلے 2.5 سالوں میں جو ظلم اور جبر گرفتاری سے پہلے دکھاوے کی کچھ کی، لیکن جب سے گرفتار ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں تھی، اور اسے پتا ہے کہ امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ بھی وہاں کے جیوز اور وہاں کے جناب نیٹ ورک کے بغیر نہیں چلتا، اور اگر میں نے کوئی ایک بیان دے دیا غزہ کے اوپر تو ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا اور وہ پھر میری رہائی کے لیے کوشش نہیں کرے گا. اس کو اپنا ابا بنا کے جناب اس نے ایک بیان نہیں دیا جب آپ کے 7 اکتوبر 2023 سے یہ ظلم اور جبر شروع ہوا. لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ آگے اس کے سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مرید بن گیا ہے. تو یہ اللہ پاک کے نظام ہے. اچھا فیاض بھائی، ایک اور جو آپ نے ابھی بات کی تھی اس سے میں ایک اور نقطہ نکال رہا ہوں کہ مشن نور کا وہ جو پچھلے کچھ دنوں میں ایک سکینڈل مشہور ہوا، اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے اپنے وزیروں مشیروں نے بھی آ کے بولا کہ جی یہ کوئی سازش لگ رہی ہے اور ہم 73 کے آئین کے منکروں کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس نے ایک مہینہ ہو گیا ایک نئی کیمپین کا آغاز کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم مشن درود شروع کر رہے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ہر مہینے کے بعد ایک اسپیسیفک ڈیٹ کو 2 گھنٹے درود پڑھ کے عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. لیکن اس دفعہ کیمپین میں تبدیلی کیا تھی کہ پچھلی دفعہ تو وہ صرف پوسٹر تھا نا مشن نور والا، اس دفعہ انہوں نے سب سے اوپر وہ آیت لکھی جس میں وہ خاتم النبیین والا ذکر، اور انہوں نے باقاعدہ بولا کہ اس دفعہ ہم ختم نبوت کا علم لے کر مشن درود شروع کریں گے. اور یہ جو کیمپین ہے اس کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے اون ہی نہیں کیا. انہی لوگوں نے شروع کی تھی جنہوں نے مشن نور شروع کیا، لیکن اس وقت کوئی سپورٹ نہیں آئی، کیمپین غائب ہو گئی. سر میں برملا یہ بات کہتا ہوں، نہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نہ مجھے اپنی آن کی فکر ہے، نہ مجھے اپنے مال کی فکر ہے. بانی تحریک انصاف کی تمام تر تحریک، نقد کوکا کی تحریک خصوصاً، یہ ٹوٹلی 1973 کے آئین کے دشمنوں کی پری پلانڈ، ڈراماٹائز کی ہوئی، فلمائز کی ہوئی، آرگنائز کی ہوئی تحریک ہے. اور اس پہ آپ جس بندے پہ ہاتھ رکھیں گے ہر دوسرا بندہ وہ آپ کو اس گروہ کا نظر آئے گا. اب آپ نے بتا دیا جس کے اوپر آپ کا خاتم النبیین کا جناب وہ ٹیگ لگائے گا اس کو یہ آفیشیلی اون نہیں کریں گے. پی ٹی آئی آفیشیل بھائی ان کے بندے سارے جی جی اوورسیز پاکستانیوں میں یہ اس وجہ سے مقبول ہے کہ وہاں پہ 1973 کے آئین کے دشمنوں کی ایک لاکھوں کی تعداد میں افراد موجود ہیں. ان کے دیکھا دیکھی باقی سارے پاکستانی بھی جو ہے نا پچھلے 20-25 سالوں میں اس لہر میں آئے ہوئے، اور اسپیشلی پچھلے 4 سالوں میں وہی اٹھتے ہیں، وہی ان کے جتنے 2 نمبر یہ کیا ہے وہ ریبورن اینکیڈو، کوئی جناب بابا کوڈا، کوئی بابا سوڈا، کوئی بابا لوڈا، یہ جتنے آپ کے اس قسم کے بنے ہوئے ہیں نا پاکستان والی، ایبسلیوٹلی انٹائرلی 1973 کے آئین کے دشمنوں کی جناب وہ لوگ ہیں. انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ انڈین را کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان توڑنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ آئین ٹوٹے گا تو جناب وہ ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری کی ساری گیم ہے. پاکستان کی عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے، جو تو سینسیبل ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے. حتیٰ کہ کے کے اندر آج ایک بریکنگ سن لیں، پوری پاکستانی قوم بھی سن لیں. یہ کہتے ہیں نا کے اندر آج بھی پاپولرٹی، فرحان بھائی کان کھول کے سن لیں، آج کے اندر نیچرل طریقے سے اسمبلیاں ساری ختم ہوں، اور کے میں جب الیکشن ہو، اور خصوصاً یہ جو 5 سال پورا کرنے کے بعد
2029 کے اندر الیکشن میں اگر ان کی پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو آپ مجھے کہیے گا. کیوں؟ ابھی آپ کا سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا؟ جی جی ہوا بری طرح ہے. سنیں, سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں کے پی کے ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر یہ برے طریقے سے ہارے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کی ساری لیڈرشپ جناب وکلا کی ہے, باوجود اس کے چیئرمین, جنرل سیکرٹری, صوبائی, وفاقی, حتیٰ کہ ڈسٹرکٹ کی بھی اکثر مکمل طور پر وکلا کے اوپر مبنی ان کی لیڈرشپ ہے. لیکن سپریم کورٹ بار کا الیکشن کے پی کے اندر ہر پولنگ سٹیشن پہ برے طریقے سے یہ ہارے ہیں. نہیں آپ یہ یقین آتا تو یہ جو یوتھی ہے نا, ان کو میں کہوں گا آج شام کو بیٹھ جائیں, ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بعد بیٹھ کے انالیسس کر لیں, منگوائیں جناب پشاور کا, چرسدہ کا, مردان کا, چترال کا, تمام کے جناب آپ رزلٹ منگوائے سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا. سر پورے طریقے سے حامد خان گروپ ہارا ہے. یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ یہ انڈیکیشن ہے کہ پی کے کی عوام رج گئی ہے. فارم 47 کا الیکشن تھا ٹوٹل. 8 فروری 2024 کے پی کے کا الیکشن ٹوٹل فارم 47 کا جنرل فیض حمید نیٹ ورک نے اور اس کی باقیات نے وہاں پر جناب یہ ہیلڈ کروایا تھا, اپنی بیوروکریسی, اپنی انتظامیہ اور اپنے اس نیٹ ورک کے سر کے اوپر, دہشت گردوں کے اوپر. اور دہشت گرد ٹی ٹی پی. جی جی مولانا کو تو انہوں نے کرنے ہی نہیں دیا سر, ٹی ٹی پی کے سر پہ. جی جی میں نے جو خبر بریک کی جناب بڑی وائرل ہوئی میری جناب, وہ میں نے کہا یار کہ یہ ٹی ٹی پی نے جناب 90 کے 90 ایم پی ایس کو لائن اپ کیا دھمکی دے کر, اس کے اوپر ان کو مرچیں لگی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے, ورنہ 22 سے لے کے 26 جناب متنفر ہوئے ہوئے پارٹی سے بھی, لیڈرشپ سے بھی, سب سے. حالات و واقعات انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی جان کوئی پرفارمنس نہیں ہے. لیکن ٹی ٹی پی جو ان کا عسکری ونگ ہے, اس نے فون کر کے دھمکی دی تمہارا پورا خاندان اڑا دیں گے ہم اگر تم ادھر سے دائیں بائیں ہوئے. وہ ڈرتے ہوئے سارے. لیکن آپ ایک بات سن لیں, اگلا الیکشن سپریم کورٹ بار کے الیکشن نے بتا دیا. اور ابھی آپ کے جناب باقی الیکشن جو 20 تاریخ کو ہے, پنجاب بار کا الیکشن ہے جناب اگلے مہینے کی 20 یا 15 تاریخ کو, اور اسی طریقے سے کے پی کے اندر بھی الیکشن ہے. آپ کو سارا دودھ جو کہتے ہیں نا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, آپ کو نظر آ جائے گا کہ عوام کی کتنی دلچسپی ہے ان کے ساتھ. اچھا فیاض بھائی, اب ایک جو ان کا یہ والا اسپیکٹ ہے, یہ تو ہم نے سیاسی کے اوپر بات چیت کر لی. ایک ان کا دوسرا اسپیکٹ ہے جس میں انہوں نے محمود اچکزئی جیسے لوگوں کو اب پورا اپنا پارٹی کے جتنے ووٹس تھے سب کچھ تھے, ساروں کا مینڈیٹ انہوں نے اس کے حوالے کر دیا. اور وہ جو بندہ ہے کھل کے پاکستان کے خلاف بول رہے تھے, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یار میں ویسے نا مجھے دکھ ہوتا ہے, میں فرام ڈے فرسٹ سے اس کا ناقد ہوں. جو پاکستان کے خلاف ہوگا میں اس کا ناقد ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کوئی بندہ دائیں بائیں سے کہے, میرا کوئی بزرگ کہے, میرا کوئی استاد کہے, میرا کوئی لیڈر کہے, مجھے کوئی ادارہ کہے, مجھے کوئی ایجنسی کہے پاکستان کی کہ یار اس کے اوپر ناٹ ایٹ آل. جو پاکستان کے اوپر بھونکے گا, میرا بلڈ گروپ پی پلس پاکستان پلس ہے. میں اس بلڈ گروپ سے مجبور ہو کر پچھلے 15 سے 20 سالوں میں واحد بندہ ہوں جو اس محمود خان اچکزئی سے میں نفرت بھی کرتا ہوں, کیونکہ میں بینگ اے پولیٹیشین, ایک باخبر پولیٹیشین, مجھے ایک ایک اس کی ایکٹیویٹی کا اور اس کے نظریے کا اور اس کی سوچ کا اور اس کی آئیڈیالوجی کا علم اور آگہی ہے. یہ وہ شخص ہے, میں آپ کو صاحب بتا دوں, یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جناب ڈالر کی ہڈی کے اوپر بکنے والا, اس کا والد عبدالصمد اچکزئی پہلے بکا, جس کو یہ ہیرو بنا کے پھرتے ہیں جناب. یہ بلوچستان کا گاندھی, کہ جناب خیبر پختونخوا کا گاندھی جو ہے نا وہ غفار خان تھا, ٹھیک ہے, ایمن ولی کا پردادا. اور یہ عبدالصمد اچکزئی جناب یہ آپ کا گاندھی تھا بلوچستان کا. اس نے جناب کھل کھلا کے 1946 کے الیکشن میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیا, کھل کھلا کے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا, ریفرنڈم اور مختلف قسم کے جناب آپشنز کے اوپر پاکستان کے خلاف کھڑا ہوا. دیکھیے اس کے بعد یہ خود ہمیشہ صوبہ افغانیہ, ملک افغانیہ کا علمبردار, پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر پاکستان کی ممبریاں لے کے, پاکستان کی وزارتیں لے کے, پاکستان کی شہریت لے کے یہ پاکستان کے خلاف بھونکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کھل کھلا کے بھونکتا ہے. پچھلے 15 سالوں میں یہ 21 جناب 15 اگست 2021 کے انقلاب سے پہلے یہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کے ساتھ مل کے یہ اوپنلی
کابل کی محفلوں میں وہاں جاتا تھا پاکستان کے خلاف سازشیں این ڈی ایس کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کی ابھی لیٹسٹ آپ کے سامنے 2-3 چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں. ایک بلوچستان کے پشتون بچے کو جس کی عمر ٹوٹل 8 سال 10 سال ہے, اس کو بٹھا کے پنجابیوں کو گالیاں نکلوا رہا ہے, فوج کے بریگیڈیئرز کرنلز کو گالیاں نکلوا رہا ہے اور اس کو اپریسیشن دے رہا ہے, اور چہرے کے تاثرات دیکھیں جیسے کسی شیطان عمر و عیار کے چہرے پہ اس کی مکاری عیاری 2 نمبری وہ جناب آپ دیکھیں. اور پاکستان کے علاوہ پنجاب میں آ کے موجے بھی کرتے ہیں, موجے بھی لوٹتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا 2013-2018 کی اسمبلی میں جب قیدی نمبر 420 نے دھرنے کیے تھے, یہ ساری اب جناب حکومتی لوگ اکٹھے ہوئے, اس کو اسمبلی کے اندر جناب پاکستان کا جھنڈا کسی نے تھمایا, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پکڑنا. اس کو پاکستان زندہ باد کے حوالے سے کسی نے کہا نعرہ, اس نے کہا میں نے نہیں لگانا. اوپر سے وہ اس کی بیٹی وہ پتہ نہیں تاترا ہے کاکڑا ہے کیا نام اس کا, میں حیران ہوتا ہوں اتنی بدماشی, اتنی گنڈا کرتی, اتنی ڈڈائی. شیطان کے اندر اتنی ڈڈائی نہیں تھی جتنی اس باپ بیٹی کے اندر ہے, اس خاندان کے اندر ہے. پاکستان کے خلاف نفرت. تم پاکستان کی ریاست کے ایک یونٹ کی آپ سرکاری ملازمہ ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک لیکچرر ہو, وہاں سے آپ تنخواہ لے رہے ہو, وہاں سے آپ پریویلیجز اینڈ پرکس انجوائے کر رہے ہو, اور اسی ملک اسی ریاست کے خلاف آپ بھونکنے لگی ہوئی ہو. تو وہ پھر صحیح میں خود کو افغان اسی ریاست اور اسی ملک کے خلاف تم اپنے ٹویٹر پہ کے ساتھ غزہ کے کنٹیکس میں اس کو منا رہی ہو کہ یہ ملک اس سے بھی بدتر ہے. اسی ملک جس ملک کی تم ملازمہ ہو, تم جناب اس کے بجائے افغانستان کا جھنڈا لگا کے تم فخر کر رہے ہو کہ میرا افغانستان کے ساتھ تعلق ہے, جب اس افغانستان کے ساتھ لڑائی میں اسی ملک کے فوجی جوان اور افسر 25 کروڑ پاکستانیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان افریقہ سپرد کر کے شہادتوں کے انبار لگا رہے ہیں. کیسی بے شرم عورت اور بے شرم باپ, گھٹیا باپ, گھٹیا بیٹی. لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اس سے بڑی بے غیرتی, اس سے بڑی ذلالت قیدی نمبر 420 کی دیکھیں. 1% بھی اسٹیٹسمین شپ نام کی چیز اس کے قریب سے نہیں گزری. اس نے صرف ریاست کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کے جغرافیے کو تباہ کرنے کے لیے, عالمی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان کی ہدایت کے اوپر, یہ سن لیں, یہ عالمی ہدایت ہے جس کے تحت اس نے محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف لگوا دیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو چلو ہے ہی ہے, جو حرکت اس نے کی ہے ہر محب وطن پاکستانی کے اس کے اوپر کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ وہ باپ بیٹی جن کی نسل پچھلی آباء اجداد پاکستان دشمنی میں رچے بسے ہوئے ہیں, اگر اس کو اس نے قائد حزب اختلاف بنوایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ملک دشمن طاقتوں کے کھلا ایجنڈے پہ ہے. تو چلے فیاض بھائی, اس کے ساتھ ہی اب آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں, اور میں جاتے جاتے آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ تاترا اچکزئی نے ثابت کیا ہے کہ ان کا تعلق واقعی افغانستان سے ہے, کیونکہ انہوں نے بھی نمک حرامی کی ایک مثال قائم کی ہے. تو امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آئے گا. اگر آپ کو آج کا شو پسند آئے, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ذات سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.